حدیث شریف میں آتا ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو اس کی جنازہ جو ہے جب لائی گئی کہ نماز جنازہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پڑھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، منع فرما دیا، فرمایا کہ تم جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس نے، تمہارے اس ساتھی نے کیا کیا ہے؟ مال غنیمت میں خیانت کی ہے، مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ وہ کتنی خیانت تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر اس کے سامان کو چیک کیا، اس کے سامان میں سے یہودیوں کی ایک ایسی چیز نکلی کہ جس کی قیمت تقریباً 1 یا 2 درہم تھی، بس۔ کیا قیمت تھی؟ 1 یا 2 درہم، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ دیکھیں 1 یا 2 درہم کی چیز ہے جو اس نے لے لی، مال غنیمت میں سے اس نے اپنے پاس لے لی۔ یعنی خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے چوری کر لی، اس نے اس مال میں سے اپنے پاس وہ چیز رکھ لی۔ 1 یا 2 درہم کی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی جو نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز اس نے خیانت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی مل گئی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ کیوں؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے وہ 1-2 درہم کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے خیانت کی ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ صبح سے شام تک آپ دیکھیں ہم کتنی خیانت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، کاروبار میں، دیگر معاملات میں کتنی خیانتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں، تو ہمارا عمل اور کردار کیا ہے؟ اگر ہم خیانت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ نہیں پڑھتے، تو اس کی پھر کیا سفارش کریں گے؟ وہ تو خائن ہے، اس خائن کی تو سفارش بھی نہیں کی جائے گی پھر۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی اس چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ ثم توفی کل نفس، توفی کا مطلب پورا پورا بدلہ دینا۔ اس سے پہلے ہم نے یہی کلمات پڑھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو وہاں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا اٹھا لینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، پورا پورا بدلہ دے دینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وفات بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں وفات نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد کیا ہے؟ پورا پورا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہی کلمات یہاں کہ ثم توفی، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔